Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In this lecture we will start textbook lesson 2, the Khyber Pass. That is very informative lesson students. We will get a lots of information about the Khyber Pass. It is located in KPK, Pakistan. Let's start to read the lesson. Students, this is Khyber Pass. خیبر از اے ہیبریو ورڈ میننگ a fort. خیبر ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے قلعہ. The Khyber Pass is one of the most famous mountain passes in the world. خیبر پاس یا درہ خیبر دنیا کے کئی پہاڑی دروں میں سے ایک مشہور درہ ہے. خیبر پاس is located in the mountains that divide Pakistan and Afghanistan. درہ خیبر پہاڑوں میں واقع ہے جو کہ پاکستان اور افغانستان کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے. It forms the bridge between Central and South Asia. یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے. The Khyber Pass is a 53 kilometer passage through the Hindu Kush mountain range of which 45 kilometers lies in Pakistan. درہ خیبر کوہ ہندو کش سے 53 کلومیٹر تک کا وسیع راستہ ہے جو پاکستان میں 45 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے. It is an important part of the ancient Silk Route. یہ قدیم شاہراہ ریشم کا بنیادی حصہ ہے. It has a significant cultural, economic and geopolitical importance. اس کی اپنی تہذیبی، معاشی اور جغرافیائی سیاسی اہمیت ہے. As its narrowest point, اپنے تنگ ترین علاقے میں the pass is only 3 meters wide. اس درے کا راستہ صرف 3 میٹر چوڑا رہ جاتا ہے. 3 میٹر چوڑا رہ جاتا ہے. wide mean چوڑا. 17 کلومیٹر ویسٹ فرام دا سٹی آف پشاور از اے اسمال ٹاؤن جمرود. پشاور سے مغرب کی طرف 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ واقع ہے جس کا نام جمرود ہے. دا ٹاؤن از دا انٹری پوائنٹ ٹو دا خیبر پاس. اسی علاقے سے خیبر پاس یا درہ خیبر کا احاطہ شروع ہوتا ہے. باب خیبر اور خیبر گیٹ از اے مونیومنٹ ایٹ دا انٹرنس آف دا خیبر پاس ان جمرود. باب خیبر جمرود میں درہ خیبر کے داخلے کی ایک یادگار نشانی ہے. یعنی کہ یہ ایک یادگار نشانی ہے. جیسے ہی آپ جمرود میں باب خیبر میں یا درہ خیبر میں داخل ہوتے ہیں یعنی کہ باب خیبر یا خیبر گیٹ ایک یادگار نشانی ہے. جیسے ہی جمرود میں درہ خیبر میں آپ داخل ہوتے ہیں. It was built in the 10th century and was repaired in 1964. اس کو 10ویں عیسوی میں تعمیر کیا گیا اور دوبارہ 1964 میں اس کو تعمیر کیا گیا. Next to باب خیبر is a fort built by the Sikhs near جمرود village. باب خیبر سے آگے ایک قلعہ ہے جمرود گاؤں کے نزدیک جس کو سکھوں نے تعمیر کیا. Further some 30 kilometers ahead is لنڈی کوتل, a small town. مزید 30 کلومیٹر آگے ایک چھوٹا سا قصبہ لنڈی کوتل واقع ہے. It is the highest point along the pass. درے میں یہ اونچا ترین علاقہ ہے. At this point the mountains on either side can be climbed only in a few places. اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں جن کو پار کرنا صرف کئی جگہوں پر ممکن ہے. لنڈی کوتل ہیز اے ریلوے اسٹیشن آف خیبر پاس ریلوے. لنڈی کوتل میں ایک مشہور ریلوے اسٹیشن ہے خیبر پاس ریلوے کا. ٹورسٹ ٹرین دا خیبر ٹرین سفاری واز رن آن دس ریلوے. سیاحوں کا ٹرین خیبر ٹرین سفاری کو اس ریلوے روڈ پر چلایا جاتا تھا. اٹ واز کلوزڈ ان 2006 ڈیو ٹو واشنگ اوے آف ریلوے ٹریک اینڈ بریجز بائی فلڈ. اس کو 2006 میں سیلاب کی وجہ سے بند کر دیا گیا تھا جو کہ ریلوے کے نشانات، پٹریاں اور پل بھی بہا کے لے گیا تھا. It is also a famous market place where people enjoy eating tikkas and چپلی کبابس. یہاں پہ ایک مشہور مارکیٹ ہے جہاں پہ لوگ ٹکا اور چپلی کباب کھاتے ہیں اور اس کا لطف اٹھاتے ہیں. Just a few kilometers further is تورخم border. کئی کلومیٹر آگے تورخم بارڈر واقع ہے. One of the major international border crossings between پاکستان and افغانستان جو کہ ایک اہم بین الاقوامی بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. It is the busiest point of entry between the two countries through Khyber Pass, serving as a major transporting, shipping and receiving site. یہ ایک مصروف ترین علاقہ ہے درہ خیبر سے ہو کے جو کہ تجارتی سامان کی نقل مکانی میں اہم کردار ادا کرتا ہے.
چاہے جس قسم کا بھی سامان ہو، دونوں علاقوں کے درمیان ان سامان کی نقل مکانی اسی تورخم بارڈر کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹنگ مین نقل مکانی۔ دا ہسٹری آف دا خیبر پاس ایز اے اسٹریٹجک گیٹ وے ڈیٹس فرام 326 BC۔ درہ خیبر کی تاریخ جنگی گزرگاہ کے حوالے سے 326 قبل از مسیح پرانی ہے۔ when Alexander the Great and his army marched through the Khyber to reach the plains of India۔ جب سکندر اعظم اور اس کی فوج خیبر کے راستے گزری اور انڈیا کے میدانوں تک پہنچی۔ In the AD 900s, Persian, Mongol and Tatar armies forced their way through the Khyber۔ 900 عیسوی میں ایرانی، منگول اور تاتار فوجیں خیبر کے راستے گزری، برنگنگ اسلام ٹو انڈیا، اور انڈیا میں مذہب اسلام لے کر آئی۔ سلطان محمود غزنوی کراس دا خیبر پاس 17 ٹائمز۔ سلطان محمود غزنوی نے خیبر پاس کو 17 بار پار کیا ٹو اٹیک ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا پر حملہ کرنے کے لیے۔ سینچریز لیٹر صدیوں بعد انڈیا بیکیم پارٹ آف دا برٹش امپائر۔ انڈیا یا بھارت، جس میں اسٹوڈنٹس پورا ساؤتھ ایشیا آ جاتا ہے، بیکیم پارٹ آف دا برٹش امپائر، یہ برطانوی حکومت کا حصہ بن گیا۔ اینڈ برٹش ٹروپس ڈیفینڈیڈ دا خیبر پاس فرام دا برٹش انڈین سائڈ۔ خیبر پاس کو، درہ خیبر کو برطانوی افواج نے اپنی برطانوی ہندی فوج کے ذریعے اس کا دفاع کیا۔ ڈیورنگ دا افغان جنگوں کے دوران دا پاس واز دا سین آف نیومرس کنفلکٹس بٹوین اینگلو انڈین سولجرز اینڈ نیٹو افغانز۔ افغان جنگوں کے دوران یہ درہ کئی جنگوں کا منظر رہا۔ یہ جنگیں برطانوی ہندی فوج اور مقامی افغانیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ دا خیبر میں ان اٹس انکنسسٹنٹ ہسٹری، اپنی متنازعہ تاریخ کے حوالے سے ہیز سین کاؤنٹلیس انویژنز۔ خیبر میں یعنی کہ اسی درے میں، اسی علاقے میں جو کہ اپنی متنازعہ حیثیت کے حوالے سے مشہور ہے، ہیز سین کاؤنٹلیس انویژنز، یہاں پہ کئی جنگ و جدل کے مناظر دیکھے گئے۔ اٹ وٹنس دا مارچ آف آرینز اینڈ وکٹوریس ایڈوانس آف پرشین اینڈ گریک آرمیز، یہ گواہ ہے آریاؤں کے لشکر کی آمد کا اور فاتح ایرانیوں اور یونانی فوجوں کا۔ بابر ڈڈ سکسیڈ ان اسٹیبلشنگ دا مغل امپائر ان ناردرن انڈیا آفٹر کمنگ تھرو دا پاس فرام افغانستان۔ بابر مغل سلطنت کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوا شمالی بھارت میں، آفٹر کمنگ تھرو دا پاس فرام افغانستان، جب وہ اس درے سے افغانستان کے علاقے سے بھارت میں جنوبی ایشیا میں داخل ہوا۔ خیبر پاس ہیڈ بین اے فیمس ٹریڈ روٹ۔ خیبر پاس، درہ خیبر ایک مشہور تجارتی راستہ رہا ہے قدیم زمانے سے۔ فارمرلی، پہلے زمانے میں یا قدیم زمانے میں، کیمل کیراوانز پاس تھرو اٹ، اونٹوں کا قافلہ یہاں سے گزرتا تھا۔ دے کیریڈ بیلز آف کاٹن، سلک اینڈ اسپائسز فرام سب کانٹیننٹ۔ وہ کاٹن اینڈ سلک، اسٹوڈنٹس سلک مین ریشم، کاٹن یہ دونوں کپڑے ہیں، کپڑے کی ایک قسم ہے، وہ کاٹن، ریشم اور مسالہ جات جنوبی ایشیا سے لاتے، اینڈ چائنا ٹو افغانستان اینڈ بیونڈ، اور یہاں سے وہ افغانستان اور اس سے مزید علاقوں میں پہنچاتے تھے۔ دے براٹ mirrors, furs, skins and fruits from there for subcontinent and the countries to the east، اور وہاں سے یعنی کہ افغانستان اور مزید وہاں سے آگے علاقوں سے، وسطی ایشیا کے مزید علاقوں سے وہ اپنے ساتھ کیا لاتے تھے؟ mirrors شیشہ، آئینہ، furs skins چمڑا، کھالیں، اینڈ فروٹس اور پھل لاتے تھے سب کانٹیننٹ جنوبی ایشیا میں، بر صغیر میں، اینڈ دا کنٹریز ٹو دا ایسٹ اور کئی دوسرے مشرقی علاقوں میں۔ ٹریڈرز اسٹل یوز دس روٹ، ابھی بھی تاجر اسی علاقے کو استعمال کرتے ہیں تجارت کے لیے۔ روٹ، راستہ۔ دا برٹش کنسٹرکٹیڈ اے روڈ تھرو دا پاس ان 1879، برطانویوں نے ایک سڑک تعمیر کی
اسی درے میں 1879 میں اینڈ کنورٹیڈ انٹو اے ہائی وے ڈیورنگ دا 1920s اور اس کو 1920 میں ہائی وے میں تبدیل کر دیا گیا. ریل روڈ واز آلسو بلٹ ہیئر. ریل روڈ یہاں پہ تعمیر کی گئی 1920 میں. اٹ واز لیڈ ٹو کیری آرمز اینڈ سپلائز فار دا برٹش آرمی جو کہ برطانوی فوجوں کے لیے اسلحہ اور دوسرا سامان مہیا کرتی تھی اور یہ اسی مقصد کے لیے بچھائی گئی تھی. This is your activity. Read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary and write glossary in your neat copy. Students, glossary, about glossary. In my next lecture, I will discuss glossary and you will write the glossary in your neat copy. Stay safe at home. God bless you.